اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کو اللہ نے ہدایت بنا کر بھیجا ہے، اس سے پہلی کتابیں بھی اپنے اپنے دور میں ہدایت بن کر آئی تھی اور یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح دلائل ہیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اس سے پہلے ان کتابوں کا بھی یہی کام تھا۔ ایک تو یہ کتاب ہدایت اور رحمت بن کر نازل ہوئی ہے، پہلی حکمت تو یہ ہے، اور دوسری حکمت یہ کتاب اللہ رب العزت نے جو قرآن نازل کیا ہے یہ ہمارے لیے اور سابقہ کتابیں پہلی امتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نظام حیات بنا کر بھیجا تھا کہ ان کے مطابق زندگی بسر کی جائے، ان کتابوں پر عمل کیا جائے، ان کتابوں کے مطابق عدل و انصاف کیا جائے، ان کتابوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کی جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، البتہ ہم نے واضح دلائل کے ساتھ اپنے رسول بھیجے ہیں اور ہم نے ان کے ساتھ کتابیں نازل کی ہیں اور میزان، تاکہ لوگ اس کے ساتھ عدل پر قائم رہ سکیں اور عدل کو قائم کر سکیں۔ یہ کتابیں نازل کرنے کا مقصد یہ تھا اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ آج غلط فہمی ہو گئی لوگوں کو، انہوں نے سمجھا ہے کہ قرآن کو صرف بیٹی کو الوداع کرنے کے لیے، رخصتی کرنے کے لیے قرآن کے سائے میں ان کو بھیجنا ہے، قرآن شاید اس لیے آیا ہے۔ کسی نے سمجھ لیا کہ قرآن شاید اس لیے آیا ہے اختلاف ہو جائے تو قرآن پر قسم کھائیں، قرآن پر اپنے پیسے رکھ کر لین دین کریں۔ کسی نے سمجھا ہے کہ قرآن شاید صرف اس لیے آیا ہے کہ اس کا تعویذ بنا کر گلے میں ڈال لیں تاکہ شفا حاصل ہو سکے، اور کسی نے سمجھا ہے کہ قرآن بڑی مقدس کتاب ہے، واقعتاً مقدس ہے، لیکن مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو اچھے خوبصورت غلاف میں لپیٹ کر الماری میں اس کو رکھ دیا جائے اور 6 ماہ بعد سال بعد اس کو نکالا جائے، چوم کر پھر اسی طرح سنبھال دیا جائے۔ قرآن اس لیے نہیں آیا، قرآن آیا تھا کہ اس پر عمل کیا جائے، اور سابقہ کتابیں بھی اسی لیے تھی کہ اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔